ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی علم حدیث کے امام، دین متین کے پاسبان اور اسلامی تاریخ میں بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں۔ ضیاء المقدسی جو اپنے زمانے کے علم حدیث کے امام بنے اور انہوں نے حدیث پر کتابیں جمع کی ہیں، اور انہوں نے حدیث کے موضوع پر الضیاء نامی حدیث کی کتاب جمع کی ہے۔ انہوں نے اپنے استاذ ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی سے شکایت کی کہ علم حدیث کے حصول میں مشقتیں آ رہی ہیں، حدیثیں حفظ نہیں ہو رہی ہیں، اصول حدیث میں کمزور ہوں، کسی کام کو کرتا ہوں تو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا۔ تو یاد کیجئے انہوں نے کیا نصیحت کی، کہا اشتغل بالقرآن ینفتح لک ابواب الرحمات والنفحات، قرآن میں مشغول ہو جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، علم و حکمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب جب ہم نے قرآن پڑھا تب تب علم حدیث کے دروازے کھل گئے، علم و حکمت کے سمندر میں میں غوطہ زن ہوا اور ہمارا سینہ کشادہ ہو گیا۔ علم حدیث کے اندر ہمیں تمکن اور رسوخ حاصل ہوا، لیکن اگر قرآن کی مشغولیت میں نے چھوڑی تو ہمارے سامنے ایسا لگا گویا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، دقتیں ہی دقتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یعنی قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے، قرآن کی خدمت کی وجہ سے حدیث کے اندر تمکن اور رسوخ پیدا ہوا، علم حدیث کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور دنیا کے سامنے حدیث کے موضوع پر بڑی اہم ترین تالیف پیش کی جس سے دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، المختارہ۔ آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ جس میدان میں جائیں گے آپ کے لیے بند دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ سارا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم پلین میں ہوتے ہیں تو ہمارا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے، لیکن قرآنی نیٹ ورک کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ علم حکمت کے دریا بہہ رہے ہیں اور ایمان و عمل کے سمندر میں انسان غوطہ زن ہو رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک قرآنی تاثیر سے متاثر ہے، جب تک قرآنی علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مرسی ٹی وی ہے جو ملک کا واحد سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، اور اس ٹی وی چینل کے ذریعہ دنیا بھر میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھرپور مرسی ٹی وی کا تعاون کیجئے، یہ کار خیر ہے۔